پھر وہ اہل سنت کی روایات، جناب اسماء بنت امیس کی روایتیں کہ رسول کس طرح حسین کو سینے سے لگا کے روتے تھے، کس طرح جناب زہرا کی شکم مبارک امام حسین تھے. فرماتے بابا یہ بچہ بڑا عجیب ہے، جب سے میرے پیٹ میں ہے بابا میں روئے جاتی ہوں اور اندر سے آواز آتی امی انا عطشان، اماں میں پیاسا ہوں، اماں میں بے کفن ہوں. پھر وہاں رسول نے بلا کے بیٹی کو بٹھا کے بتایا کہ یہ تیرا حسین ہے جسے اس عالم میں کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. اس وقت بی بی پوچھتی ہیں کہ بابا جب اس غربت میں شہید کر دیا جائے گا کوئی ہوگا جو میرے حسین پہ گریہ کرے؟ آپ کا وجود دعائے رسول کے اثر کا نتیجہ ہے. فرماتے ہاں میری بیٹی خدا ایک قوم بنائے گا جس کے جوان تیرے حسین کے جوانوں پہ روئیں گے، جس کی عورتیں کربلا کی عورتوں پہ روئیں گی. کہ کسی صدی کا واقعہ نہیں ہے، ما قبل خلقت انبیاء نے اس واقعے پہ گریہ کیا ہے. جب آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو واقعاً کہتے ہیں یہ مصیبت صرف اہل زمین کے لیے نہیں، اہل السماوات کہ آسمانوں میں رہنے والے بھی ابا عبداللہ الحسین کی مصیبت پہ کیا کرتے ہیں؟ گریہ کرتے ہیں. یہ نظام الہی کا حصہ تھا. ظہور امام ہو ہی نہیں سکتا اگر انسان فرش عزا حسین کے ساتھ جڑا نہ ہو. یہ جوق در جوق فرش عزا نسلوں کو تیار کرتا ہے تاکہ کائنات میں الہی نظام کو نافذ کیا جائے. اب میں آ گیا اس فرش عزا پہ. کم سے کم جو انسان فرش عزا سے لے کر جاتا ہے، کم سے کم مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز کم ہے، کم سے کم مطلب یہ ہے کہ بے معرفت ترین انسان کو بھی جو چیز عطا کی جاتی ہے عمومی، ایک ہوتی ہے نا عام لوگوں کو، ایک ہوتا ہے خاص لوگوں کو، کم سے کم جو ہمیں فرش عزا سے ملتا ہے وہ یہ آنسو ہیں. یہ تو ہر کوئی لے کے جاتا ہے نا فرش عزا سے. لیکن یاد رکھو حسین صرف اور صرف رونے کے لیے نہیں بنے، حسین انسان کو انسان بنانے کے لیے بنائے گئے. کہ کوئی 70 سال سے فرش عزا پہ آئے پر اس کے وجود میں تبدیلی نہ آئے تو سوچے میں نے حسین سے کیا لیا. گریہ تو فطری تقاضا ہے نا، محبت ہے امام حسین سے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، تولا ہے اہل بیت سے آل رسول سے محبت ہے تو آنسو بہتا ہے. لیکن مولا ہمیں حقیقت تولا اور تبرہ تک پہنچانا چاہتے ہیں. جب تک تولی اور تبری تمہارے وجود میں ظہور پذیر نہ ہو، تولا ظہور کرے میرے وجود میں، تبرہ ظہور ہو میرے وجود میں، ظاہر ہو، لوگ دیکھیں کہ اس کے اندر تبرہ نظر آتا ہے، لوگ دیکھیں کہ اس کے اندر تولا نظر آتا ہے. ہم نے تبرہ کو گالی اور لعنت بنا دیا اور ہم نے تولا کو 4 نعرے اور شعر و شاعری بنا دی. یہ ظاہر تبرہ ہے، یہ ظاہر تولا ہے. اصل تبرہ کیا ہے؟ کہ انی حرب لمن حاربکم، مولا میری ہر اس سے جنگ ہے جس سے آپ کی جنگ ہے. اب سوال ہے آج کون سا یزید ہے جس سے آپ لڑو؟ میں کہہ رہا ہوں مولا میں ہر اس سے لڑتا ہوں، میری ہر اس شخص سے جنگ ہے جس سے آپ کی جنگ ہے. انی سلم لمن سالمکم، میں نے ہر اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا مولا جس سے آپ کی دوستی ہے. تو پھر ڈھونڈو تو صحیح نا کون ہے جو قابل دوستی حسین ہے اور کون ہے جو دشمن ابا عبداللہ الحسین ہے. اگر دشمن تاریخ کا حصہ تھا تو میں کیسے جا کے اب یزید سے لڑوں؟ کہا نہیں، کچھ یزید نما. کل کا یزید کسے قتل کر رہا تھا؟ ابا عبداللہ الحسین کو، اولاد رسول کو زندانوں میں ڈال رہا تھا، بدن پہ چھریاں اور نیزے چلا رہا تھا، جو ملا پتھر بھی ملا تو ابا عبداللہ الحسین کو مار رہا تھا. آج کا یزید نما جب شیعوں کو قتل کرتا ہے وہ ویڈیوز دیکھنے کے جگر انسان کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے
پارا چنار کے جوانوں کو کاٹا گیا، کس طرح سے شیعہ نوجوانوں کو گلے کاٹے گئے، کس طرح سے بسوں سے اتار اتار کر وجود پہ نشان ماتم دیکھ کر یا شناختی کارڈ سے نام پڑھ پڑھ کر مارا گیا۔ یہ کون ہے؟ تو سلسلہ یزیدیت رکا ہے یا چل رہا ہے؟ آج بھی چل رہا ہے۔ آج بھی لوگ ہیں جو کل علی برداشت نہیں ہو رہا تھا، آج علی والے برداشت نہیں ہو رہے۔ دو طرح کے شیعہ ہیں، ایک وہ جو محرم میں ماہ مبارک رمضان میں آہو بکا کرتے ہیں کہ ہائے محرم آ گیا، حسین مارے گئے، ہائے شب 19 آ گئی، علی کے سر پہ ضربت لگی، علی مارے گئے۔ یہ ایک طبقہ جو روتا ہے، گریہ کرتا ہے، ماتم کرتا ہے اور صدا دیتا ہے کہ حسین مارے گئے، حسن مارے گئے، علی کے سر پہ ضربت لگی، علی مارے گئے۔ دوسرا شیعہ جو یہ بھی کہتا ہے کہ ہائے حسین مارے گئے، جو یہ کہتا ہے ہائے علی اکبر مارے گئے، جو یہ کہتا ہے ہائے علی کے سر پہ ضربت لگی، لیکن ساتھ میں ایک اور چیز بھی کہتا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ حسین مارے گئے، وہ ساتھ میں یہ بھی بولتا ہے کہ حسین کیوں مارے گئے، علی کو کیوں مارا گیا۔ جب تک اس کیوں تک نہیں پہنچو گے، یہ گریہ تجھے وہ مقام عطا نہیں کرے گا جو حبیب ابن مظاہر کو ملا۔ ہم صرف روئیں اور یہ پتہ نہ ہو کہ امام حسین کو کس وجہ سے مارا گیا تھا۔ امیر المؤمنین جیسی شخصیت جو عالم بھی ہے، جو فاضل بھی ہے، جو زاہد بھی ہے، جو مسجد میں نماز بھی پڑھ رہا ہے، جو یتیم پروری بھی کرے، جو غریب پروری بھی کرے، جو عدالت میں اتنا سخت ہے، جو غریبوں کا مال بھی دے، لیکن اسے ہی مارا جا رہا ہے۔ کیوں مارا جا رہا ہے؟ علی کی فطرت کی وجہ سے، کیونکہ علی کی فطرت فطرت خدا کا نام ہے، اور شیطان اس فطرت کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں تم چاہے نام کسی کا بھی لو، اہل بیت کا نام بھی لو، شاید تجھے کوئی نہ مارے، لیکن جب تم اس فطرت الہی پر آؤ گے، جب تم اپنے اندر صفات حسین کو پیدا کرو گے، پھر تمہیں بھی اسی طرح مارا جائے گا جس طرح تمہارے اماموں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر دنیا کے کونوں میں چن چن کے مارا جائے گا، کیونکہ تم کس کی فطرت پہ اور کس کے پیغام پہ چل رہے ہو؟ ابا عبداللہ الحسین کے پیغام پہ چل رہے ہو۔ آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو کہتا ہے فلاں فلاں شخصیتوں کو بت بناؤ اور بس پوچھتے رہو، لیکن یہ نہ بتاؤ کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ آج صرف حضرت آدم کا قصہ پڑھو، لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ آدم کو جنت سے نکالا کیوں گیا تھا، یہ بھی تو بتاؤ کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے کیوں تھے۔ قرآن بار بار انسان کو بیدار کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے قوم عاد کو کیوں تباہ کیا، میں نے قوم سمود کو کیوں تباہ کیا، ایسے ایسے شہر بنائے تھے لم یخلق مثلھا فی البلاد، جیسے شہر دنیا میں کسی نے نہیں بنائے تھے، لیکن دیکھو آج نہ ان کا نام ہے نہ نشان ہے۔ بڑے بڑے تختوں پہ بیٹھنے والے، خدا کی خدائیت کو للکارنے والے، ابراہیم کو آتش نمرود میں پھینکنے والے، آج نام نمرود کا روشن ہے یا نام ابراہیم کا روشن ہے؟ تم کس فکر کے اندر زندگی گزار رہے ہو؟ تو دشمنی ہمیشہ عادات سے ہوتی ہے، رفتار سے ہوتی ہے۔ آج جب یزید پہ لعنت بھیجتے ہو، یہ لعنت اس کی کھال و گوشت پر نہیں ہے، یزید کو اس کے بدن نے یزید نہیں بنایا، یزید کو یزید کی فکر نے یزید بنایا تھا۔